السلام۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں۔ افغانستان سے منسلک پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی پر مبینہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک افسر سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف ایک مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے فرانس کے ایک سرکردہ صحافی کو ویزا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیلٹ فائرنگ سے متاثرہ افراد پر ایک دستاویزی فلم بنانے کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ اور پاکستان میں اس وقت غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی تعداد لگ بھگ 7 لاکھ ہے، جبکہ 13 لاکھ سے زائد افغان باقاعدہ ادراج کے ساتھ بطور پناہ گزین ملک کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہیں۔ اور اسرائیل کے وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر یا تمام یورپی ملک اپنے سفارتخانے یروشلم منتقل کر دیں گے، جبکہ یورپ یونین کی پالیسی چیف فیڈریکا موغرینی نے نیتن یاہو کے بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ یورپی یونین یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے ٹرمپ کے فیصلے کی تائید نہیں کرے گی۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ افغانستان سے منسلک پاکستان کے قبائلی علاقے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کی ایک گاڑی پر مبینہ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ایک افسر سمیت 2 اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق واقعہ شمالی وزیرستان کی تحصیل بویا میں پیش آیا، جس میں 2 اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ حملے میں ہلاک ہونے والوں کی شناخت سیکنڈ لیفٹیننٹ عبد المعید اور سپاہی بشارت کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ISPR کے مطابق 21 سالہ عبد المعید کا تعلق وہاڑی سے تھا اور وہ حال ہی میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکل سے فارغ ہوئے تھے۔ سپاہی بشارت کا تعلق گلگت بلتستان سے تھا۔ حکام کے مطابق حملے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں اور ہلاک ہونے والوں کی لاشیں شمالی وزیرستان کے مرکزی قصبے میران شاہ کے ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ کالعدم شدت پسند تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے ذرائع ابلاغ کو بھیجے گئے ایک پیغام میں حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پاکستان کی پارلیمان کے ایوان بالا نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنے کے فیصلے کے خلاف ایک مذمتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کی ہے، جس میں اس فیصلے کے بین الاقوامی امن و سلامتی، خصوصاً مشرق وسطیٰ پر ہونے والے اثرات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے۔ پیر کو سینٹ کے اجلاس میں قائد ایوان راجہ ظفر الحق نے یہ قرارداد پیش کی، جس میں امریکی سفارتخانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے کے امریکی فیصلے کو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی اقدار کے منافی قرار دیا۔ رواں ماہ کے اوائل میں صدر ٹرمپ نے یروشلم کو اسرائیل کے دارالحکومت تسلیم کرتے ہوئے اعلان کیا تھا کہ امریکی سفارتخانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کیا جائے گا۔ گو کہ امریکی حکام ٹرمپ کے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس سے اسرائیل اور فلسطین کے مابین امن عمل متاثر نہیں ہوگا، لیکن اس فیصلے کے خلاف عالمی سطح پر شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ پاکستان نے بھی اس فیصلے پر اپنے رد عمل میں کہا تھا کہ وہ اس معاملے پر عالمی برادری کے ساتھ کھڑا ہے جو اس فیصلے کی مخالفت کر رہی ہے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس نے فرانس کے ایک سرکردہ صحافی کمیٹی پال ایڈورڈ کو ویزا قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پیلٹ فائرنگ سے متاثرہ افراد پر ایک دستاویزی فلم بنانے کے الزام میں گرفتار کر لیا ہے۔ عہدیدار کہتے ہیں کہ صحافی بزنس ویزا پر 10 دن پہلے سری نگر پہنچا تھا، جس کے بعد اس نے پیلٹ فائرنگ کے متاثرین اور استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی سیاسی جماعتوں کے لیڈروں سے ملاقاتیں کیں اور ان کے انٹرویو عکس بند کیے۔ نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 3 برس کے دوران مظاہرین پر حفاظتی دستوں کی طرف سے چھرے والی بندوقوں کے استعمال کے نتیجے میں ہزاروں افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ تقریباً 400 افراد جزوی یا مکمل طور پر بینائی سے محروم ہو گئے ہیں، جبکہ نصف درجن افراد پیلٹ فائرنگ کے نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ کمیٹی پال کو جو فرانس کے TF1 ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ رہ چکے ہیں
اور جنہیں افغانستان میں تعینات فرانس کی مسلح افواج پر طالبان کی طرف سے چھپ کر کیے گئے حملوں پر رپورٹنگ کرنے پر سن 2009 میں ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ پولیس نے انہیں سری نگر کے پرتاپ پارک علاقے میں اس وقت گرفتار کیا جب وہ وہاں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں کے خلاف جاری مظاہرے کی عکس بندی کر رہے تھے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ویمنٹی پال کو ویزا قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گرفتار کرنے کے بعد سری نگر کے کوٹھی باغ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں نئی دہلی میں فرانس کے سفارت خانے کو اطلاع کر دی گئی ہے۔ اس دوران اتوار کی رات اور پیر کے روز حفاظتی دستوں کے ساتھ 2 الگ الگ جھڑپوں میں 5 مشتبہ عسکریت پسند مارے گئے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کی تعداد لگ بھگ 7 لاکھ ہے، جبکہ 13 لاکھ سے زائد افغان باقاعدہ اندراج کے ساتھ بطور پناہ گزین ملک کے مختلف علاقوں میں قیام پذیر ہیں۔ ریاستوں اور سرحدی امور کے وفاقی وزیر عبدالقادر بلوچ نے قومی اسمبلی میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ایوان کو بتایا کہ پاکستان میں پناہ گزینوں کی قانونی دستاویزات کے ساتھ رہنے والے افغانوں کی تعداد 13,80,000 ہے۔ ان کے بقول ان پناہ گزینوں کی اکثریت پشاور، کوہاٹ، نوشہرہ، ہری پور، سوابی، راولپنڈی، چکوال، اٹک، میاں والی، کوئٹہ، پشین، چاغی، لورالائی اور کراچی کے شرقی اور غربی اضلاع میں مقیم ہے۔ وفاقی وزیر نے بتایا کہ اندراج شدہ افغانوں کی اپنے وطن واپسی ان رہنما اصولوں کے تحت ہو رہی ہے جو افغانستان، پاکستان اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے پناہ گزین UNHCR کے مابین ہونے والے معاہدے میں طے پائے تھے۔ معاہدے کے تحت ان افغانوں کو بطور پناہ گزین شناختی کارڈ جاری کیے گئے تھے جن کی میعاد اس ماہ کے آخر تک ہے۔ اس کارڈ کے حامل پناہ گزینوں کو رضاکارانہ طور پر وطن واپسی پر UNHCR کی طرف سے مالی معاونت فراہم کی جاتی ہے، جبکہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اس سہولت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ ملک میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کی رجسٹریشن کا عمل بھی چند ماہ قبل دوبارہ شروع کیا گیا تھا، جس کے تحت 1 لاکھ سے زائد غیر اندراج شدہ افغانوں کے کوائف جمع کیے گئے۔ UNHCR کے رضاکارانہ وطن واپسی پروگرام کے تحت سن 2002 سے اب تک تقریباً 43 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزین اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ جی، اب ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں اشتیاق، اور ان سے جانتے ہیں ایک خبر کے بارے میں کہ پاکستان میں وفاق کے زیر انتظام علاقے یا فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کی حمایت اور مخالفت کا سلسلہ جاری ہے اور مختلف سیاسی جماعتیں اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کر رہی ہیں۔ اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں جانتے ہیں محمد اشتیاق سے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا کیا تفصیلات ہیں اس بارے میں؟ جی، فاٹا کے صوبہ خیبر پختونخوا میں انضمام کے عمل میں تاخیر اور اس کے علاوہ فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد نہ ہونے کے خلاف جماعت اسلامی نے جس لانگ مارچ کا آغاز صوبہ خیبر پختونخوا سے کیا تھا وہ ریلی منگل کو اسلام آباد پہنچی۔ سب سے پہلے یہ لوگ فیض آباد پہنچے اور اس کے بعد پھر انہوں نے پارلیمنٹ ہاؤس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر بلو ایریا میں چائنا چوک کا ایک مقام ہے جہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا اور اس موقع پر جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں سراج الحق، انہوں نے ریلی میں شریک جو افراد ہیں ان سے خطاب بھی کیا۔ بعد ازاں یہ تمام لوگ جو ریلی میں شریک افراد تھے یہ پرامن طریقے سے منتشر ہو گئے، تاہم سراج الحق نے متنبہ کیا کہ اگر حکومت نے فاٹا اصلاحات پر عمل درآمد نہ کیا تو وہ 31 مارچ کو ملک بھر سے اپنی جماعت کے جو دیگر کارکن ہیں ان کو اکٹھا کر کے اسلام آباد کی طرف آ سکتے ہیں۔ لیکن ساتھ یہ صرف جماعت اسلامی نہیں بلکہ اس سے پہلے جو تحریک انصاف ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت، وہ اور کچھ قبائلی علاقوں کے خود اراکین قومی اسمبلی اور سینٹ وہ بھی اس طرح کے مظاہرے کر چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خصوصی کمیٹی کی جو سفارشات ہیں جن کی وفاقی کابینہ پہلے ہی منظوری دے چکی ہے ان پر عمل درآمد کرتے ہوئے فاٹا کو صوبہ خیبر پختونخوا میں ضم کرنے کا عمل جلد شروع کیا جائے۔ تو یہ آج کی تازہ ترین اپڈیٹ تھی، لیکن اس کے علاوہ قومی اسمبلی میں جب آج اجلاس شروع ہوا تو وہاں پر فاٹا اصلاحات کا بل نہیں پیش کیا گیا، جس پر حزب مخالف کی جماعتوں نے ایوان سے واک آؤٹ کیا اور یہ بھی کہا کہ جب تک
حکومت ایسا نہیں کرے گی ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ حکومت کی طرف سے پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر شیخ آفتاب نے ایوان کو بتایا کہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ اس معاملے پر تمام جماعتوں میں اتفاق رائے ہو اور اس کے بعد ایک مسودہ قانون پارلیمان میں پیش کیا جائے۔ بہت شکریہ محمد اشتیاق۔ تو یہ اسلام آباد سے ہمارے نمائندے تھے محمد اشتیاق، جو آپ کو تفصیلی خبر دے رہے تھے۔ فیس بک لائیو سے اب آپ سے اجازت چاہیں گے، ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ شو ابھی جاری ہے، تو فیس بک لائیو سے اجازت، اللہ حافظ۔